دوستو میں یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کر کے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں اور ایک بہترین اور نوجوان خطیب سے آپ کو ملاقات کراتا ہوں۔ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، جن کے خطاب نایاب کو سننے کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر سے مسافت طے کر کے اور پوری رات سے مسافت طے کر کے اپنے قدموں سے اور آنکھوں سے منتظر رہتے ہیں، یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ جناب قاری عبدالخالق صاحب مدھوبنی استاد الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا کا ہے۔ میں اس وقت حضرت سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے، محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا، ارے دنیا نہ بدل دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی مجلس میں لا کر بیٹھایا جہاں اللہ اور ان کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی ذات کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت اس مجلس میں بیٹھنے کی سوائے مزہ اڑانے کے کوئی اور نہیں ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، سوائے آپ کو نقصان کے دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند ساعت آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کے ذیل میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے آؤ۔ آج ہمارا معاملہ ایک پاؤں اسلام کے اندر ہے تو دوسرا پاؤں اسلام دھرم سے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی زندگی کا سنجیدگی سے جائزہ لیں، رات کی تنہائی میں اپنے نرم بستروں کے اوپر جائیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات کا جائزہ لو، ہم نے زندگی میں اللہ اور ان کے رسول کے کتنے حکموں کو ٹھکرایا ہے۔ زندگی ہماری گناہ کرتے کرتے کٹ گئی،
موبائل کے اوپر سنیما اور فلمی ایکٹروں کی اداؤں کو دیکھنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ تمہاری اولاد کو کون سمجھائے گا؟ جس کا باپ نچنیا ہو، جس کی ماں ناچنے والی ہو، جس کی بہن ناچنے والی ہو، اس کے بھائیوں کو، اس کے بہنوں کو، اس کی ماں کو اور اس کے شوہروں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب اسلام کو قبول کیا ہے تو اسلام کے پورے احکامات کو فالو کرو۔ ہم نے اپنی زندگی کو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنا دیا، ہم نے زندگی کو تماشا بنا دیا ہے، ہم نے اپنے گھر کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول اتنا پراگندہ ہو گیا ہے، اتنا برا ہو گیا ہے کہ آج اس کو گھر کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ماننے والوں، آج ہم نے قرآن کو قدم قدم پہ ٹھکرایا ہے، آج ہم نے نبی کے فرمان کو قدم قدم پہ ٹھکرایا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں راحت نہیں ہے، ہماری زندگی میں آرام نہیں ہے۔ باپ کی شکایت ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، ماں کو شکایت ہے کہ بیٹی میری بات نہیں مانتی ہے، ساس کو شکایت ہے کہ بہو میری بات نہیں مانتی ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھا کہ ہم نبی کی بات کو کتنا مانتے ہیں؟ اگر تم نبی کی بات ماننے والے ہوتے، اگر باپ نبی کی بات کو مانتا، اگر ماں نبی کی بات کو مانتی، خدا کی قسم تمہارے گھر میں جنت ہوتی، جنت۔ لیکن تم نے نبی کے فرمان کو ٹھکرایا ہے، اور پھر یہ امید رکھتی ہو، پھر یہ امید رکھتے ہو کہ میرا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، میرا گھر جنتی ماحول بن جائے۔ خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ جلسے جلوس بڑے ہوتے ہیں، مساجد سے ائمہ کی تقاریریں ہوتی ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں، یہ قرآن کی جو بات بتاتے ہیں، احادیث کی جو بات بتاتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آج نوجوانوں کا عالم، خدا کی قسم اگر اس جلسے کو بھی اگر عبادت کی نیت سے اگر آتے، اگر اس جلسے میں اگر آپ کی شرکت، علماء کی بات کو سن کر اپنی زندگی کے راستے کو صحیح نہج پر لانے کی فکر ہوتی، خدا کی قسم آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہوتا، آپ کا سننا بھی عبادت ہوتا، آپ کو علماء کا دیکھنا بھی عبادت ہوتا۔ لیکن آج تو ہمارے نوجوانوں کا عالم تو چھوڑیے، آج تو بوڑھے کا یہ حال ہے کہ معلوم ہے کتنا بڑا مجمع ہے، گھر سے گنجی پہن کے چلے آئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کیا کہا جائے، کس کا رونا رویا جائے؟ سب کا برا حال ہے، ببوؤں کا وہی حال، بیٹوں کا وہی حال، ماں کا وہی حال، بہنوں کا وہی حال، پورا کا پورا کنبہ ہی داغ داغ شد، تن ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا۔ ایک بیماری ہو تو اس کا علاج کیا جائے، یہاں تو لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں، اور جب لا علاج بیماری ہو تو ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہے نا کیا کرتا ہے؟ اس عضو کو کاٹ دیتا ہے۔ جو بیماری جس عضو میں لاحق ہو گئی اس عضو کو ڈاکٹر کاٹ دیتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام آباد کے ایک جلسے سے یہ پیغام کو لے کر جاؤ، اگر تم نے قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں مانا، اللہ بڑا باغیرت ہے، اللہ بڑا باغیرت ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تم جیسے انسانوں کی جو صبح سے لے کر شام تک ناچ کرتا ہو، نچنیا بنتا ہو، جو صبح سے شام تک اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی پر غور کرو، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز۔ اگر اللہ نے مسجد میں جانے کی توفیق دی ہے،
آج ہم جلسہ کرا لیے نا تو ہم بڑے تورما خاں تم خاں ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے شیر خاں ہو گئے. آج تو اصلاح معاشرہ کے کرانے والے حضرات کی خود اصلاح کی ضرورت ہے. دوسروں کا سننے کا انتظام کیا جاتا ہے اور خود محروم ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت سب لوگوں کو. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی قوم کی مشابہت اختیار نہ کرو. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت قبول ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. آج عورتوں کا حال اللہ اکبر کیا کہا جائے. میری ماں اور بہنوں, اگر تمہارے تک آواز میری پہنچ رہی ہے تو بے پردگی کا عالم یہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے خود میرا سر شرم سے جھک رہا ہے. آج بازار میں جائے گی, شمسی بازار ہو یا کنہوا بازار ہو, تو گھر سے اسنو پاؤڈر اور بہترین کوالٹی کی لپسٹک لگا کے جی. حالات اتنے بدتر ہو گئے, نہ ان کو والدین روکنے والے ہیں, نہ ان کا بھائی روکنے والا ہے, نہ گاؤں کا کوئی سماج روکنے والا ہے. ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے, ہماری حس اور ہمارا احساس اتنا مر گیا. ہمارے گھر کے سامنے, ہمارے پڑوس میں یہ کتنی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں. عورتیں کیا کیا کر رہی ہیں, لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں, اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. یاد رکھو آگ لگتی ہے تو سوا اس کا گھر نہیں جلتا, اسی کا گھر بھی جلتا ہے. پڑوسیوں کو بھی اثرات آتے ہیں. اگر کسی کی لڑکی خراب ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے, اس کو بتایا جائے. اگر نہ سمجھے تو مدرسے میں تنبیہ الغافلین کہتے ہیں, اس سے سمجھایا جائے. معاشرے میں بااثر رسوخ گاؤں کے سرکردہ لوگ, سماج کے سلجھے ہوئے انسان, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکے, ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا اور نبی کا دست ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ ہمارے ماحول کو, ہمارے معاشرے کو, ہمارے گھروں کو بالکل ویسا بنا دے جیسا مدینہ کا ماحول تھا. آہا کیا مدینہ کا ماحول تھا. مدینہ کی زندگی تھی. صحابہ اور صحابیات کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھو مسلمانوں. آج تو سلمان خان کی ہسٹری جانتے ہو, شاہ رخ خان کی ہسٹری جانتے ہو, عامر خان کی ہسٹری جانتے ہو, کترینہ کیف کی ہسٹری جانتے ہو, نبی کی ہسٹری نہیں معلوم, اما عائشہ کی ہسٹری نہیں معلوم, حضرت خدیجہ کی ہسٹری نہیں معلوم, صحابیات کی ہسٹری آپ کو نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا اور پکا سچا مسلمان بنا کر رکھے. مسلمان تو ہم نیپال کی ووٹر لسٹ میں ہیں, لیکن اللہ کے ووٹر لسٹ میں ہمارا نام نہیں. کیا ہوگا؟ دنیا میں ہم مسلمان کہلاتے رہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان جیسا میرا نام تھا, لوگ مسلمان جیسے برتاؤ کرتے رہے, اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان نہیں. کیا ہوگا ہمارا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ میرے بھائیوں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں کے جو رہنما ہیں, کیا کہا جائے, آج تو رہنمے کا برا حال ہے, آج تو بوڑھے کا حال ہے. کھینی مانگ کے بچہ سے کھاتا ہے, شیکر مانگ کے بوڑھا بچہ سے کھاتا ہے, اور بچہ کے ساتھ تاش کھیلتا ہے, تاری بچہ کے ساتھ پیتا ہے, شراب کی بوتل بچہ سے منگا کر پیتا ہے. تو تمہاری بات کیسے منی ہو, کیسے مانے گا تمہاری بات؟ ہم سلجھیں گے, ہم سدھریں گے, ہماری حالات صحیح ہوگی, ہماری نسل انشاءاللہ صحیح ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. یاد رکھو مسلمانوں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے, تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستہ. آج اتنا برا حال ہے معاشرے کا. آج ہمارے بچوں
باپ نمازی ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، حاجی ہے، اور بچہ کا بال چھٹر کٹ کٹا کے رکھتا ہے۔ ہنی سنگھ کا بال کٹا کے رکھتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس نے تو نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، اور تم مسلمان ہو کے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو۔ آج داڑھی رکھتے ہیں نہیں، داڑھی کی جگہ عجب ڈیزائن ہے، اللہ کی پناہ دیکھ کے کہ مسلمان نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر غیر مسلم کرتا تو تھوڑا سا سمجھ میں آتا تھا کہ چلو بھائی تو ہمارے گروپے کا نہیں ہے، ہمارے جاننے والا ہی نہیں ہے، ہمارا پہچاننے والا ہی نہیں ہے، ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے والا ہی نہیں ہے۔ اور آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی کا چاہنے والا، اپنی اولاد کے ساتھ یہ حشر کر رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ دریافت کر لینا، اسکارٹ پہنا کر اسکول لے جاتا ہے۔ پوچھئے ان والدین سے جو اپنی بیٹی بالغ کی سطر پر اگر نظر رکھتا ہے اس کا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بڑے شوق سے لے جاتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم یہ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر جب یہ گناہ کرنے کا احساس ہی مٹ جائے، اس سے بڑا بدترین اور بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ انسان ہے جو ایمان لایا۔ کس پر ایمان لایا؟ کس پر؟ ہنی سنگھ کے بال کٹانے پر؟ بولو بھائیو، سوچو، سوچنے کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہو، نبی پر ایمان لاتا ہو۔ دوسری علامت بتائی ایمان والے کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو وہ نمازی ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو تو اللہ کا ڈر اس کے دلوں میں بیٹھا ہو کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ آج تو ہم نے 5 وقت کی نماز کیا پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑے نمازی کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، آگے اللہ نے چند آیات کے بعد تذکرہ کیا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مائیں، وہ بہنیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ آج میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھیں۔ آج تو ہمارا بچہ قطار رہتا ہے نا، ہمارا بیٹا قطار رہو ہے، اتنا بڑا کا موبائل بیٹی کو دیا، اب بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے اس پر نگرانی کی؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اسمارٹ فون اپنے گھر میں دیا ہے تو اس اسمارٹ فون کی نگرانی کریں۔ آپ کی بیٹی کیا گل چھرا اڑا رہی ہے، کیا گل کھلا رہی ہے، اس پر نگاہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے برقع اسمارٹ فون دے دیا اور بے خبر ہو گئے، اور خبر اس وقت ہوئی جب ہماری عزت اور عصمت لٹ گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو، بڑے بڑے فکشن آ گئے ہیں، بڑے بڑے ایپ آ گئے ہیں، آپ اس کا التزام کریں۔ بچیوں کو اگر دیں اس موبائل کا کسی کے ذریعے سے نگرانی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والا بنا۔ نوجوانوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو گے، کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنی نگاہ بد دوسروں کی بیٹیوں پر انشاءاللہ نہیں ڈالیں گے۔ عہد کریں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کروں
گا. اپنے معاشرے کو بچانے کی فکر کیجئے. اگر آپ نہ جاگے تو یاد رکھو مسلمانوں بہت برا ہونے والا ہے. دنیا تمہارے وہ ایسے کھانے کے لیے دوڑ رہی ہے جیسے بھوکا شیر اپنا شکار تلاشتا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنے معاشرے کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس دشمن سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.